ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور بہت ہی خوبصورت گھر بنایا اور اس کی ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ جب لوگوں نے اس گھر کو دیکھا تو لوگوں نے بڑی تعریف کی، گھر بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے اور اس کے جو مہارت کے پہلو ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن یہ ایک اینٹ کی جو کمی ہے اگر یہ پوری ہو جاتی تو گھر پورا ہو جاتا۔ یہ میں حدیث کے جو ہے وہ خلاصے کے الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، مسلم، سیاستہ کے اہم حدیث اور دیگر اہم حدیث نے ذکر کیا ہے۔ تو حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے بڑے آسان سی مثال کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت اپنی امت کو سکھایا ہے کہ ایک گھر ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی اس کے اندر کوالٹیاں ہوتی ہیں، یہ تعریف کے لائق پہلو ہوتے ہیں، سارے لوگوں نے دیکھے، سب پڑھ۔ مثال یہ ہے کہ سب نبی تعریفوں کے لائق ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کو دیکھو انہوں نے کس طرح اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام توحید پہنچایا، کس طرح اپنی امتوں کو جو ہے وہ دین حق سکھایا، سب تعریف کے لائق ہیں۔ اور ان سب سے آخر میں آخر الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس عمارت نبوت کو مکمل فرما دیا۔ یہاں پر عمارت نبوت بھی مکمل ہو گئی اور دین بھی مکمل ہو گیا اور شریعت بھی مکمل ہو گئی، اور آپ کی جو کتاب وہ بھی خاتم الکتب کا مرتبہ پا گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو بھی محفوظ فرما دیا۔ تو امت خاتم الامم، نبی خاتم النبیین، دین خاتم الادیان، شریعت خاتم الشریعہ، شرائع، تو سارے پہلو مکمل ہو گئے۔ اب یہ عمارت مکمل ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ تو اس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی امت کو بڑے آسان سے الفاظ میں سکھا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس عقیدہ پر ہمیں استقامت اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔